ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی فارما 95 روپے 92 پیسے پر کلوز ہوا، 2 روپے 66 پیسے کی اپ سائڈ موو کے ساتھ، جو کہ پرسنٹیج میں 2.85 اور دن کے اندر اوپن ہوا جی 93 روپے 69 پیسے سے، لو لگایا 92 روپے کا اور ہائی 97 روپے 87 پیسے کا، اور اپنے ہائی کے قریب تقریباً کلوزنگ دی۔ کافی دنوں سے یہ اپنی اپ ٹرینڈ میں موجود ہے اور کیپ کو کیپ چل رہا ہے، کبھی تھوڑا سا ڈاؤن بھی آ جاتا ہے لیکن اچھا مومنٹم دکھا رہا ہے۔ اور سال کا لو 20 روپے 1 پیسے کا ہے، جبکہ ہائی 99 روپے 60 پیسے کا، جو کہ اس نے ماضی قریب میں لگایا ہے۔ والیوم کی بات کریں تو 1,50,22,230 کا لگا۔ انہوں نے آج ایک بورڈ میٹنگ کا اناؤنس کیا جو کہ ادر دین فائنینشیل ریزلٹس کی ہے، اور جون کلوزنگ والا یہ شیئر ہے۔ 6 فروری کو یہ شیڈیولڈ ہے جی لاہور میں، اور ایجنڈا آئٹمز میں کیا ہے کہ انہوں نے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہیلڈ ہوئی تھی 29 اکتوبر کو، اس کی منٹس آف میٹنگ کو کنفرم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ٹو کنسیڈر اینڈ اپروو آف بایولوجیکل سیکشن پلانٹ، جس کے اندر شامل ہے سیپریٹ فیسلٹی فار ڈفرینٹ ٹائپس آف انسولین، جن کے انہوں نے نام لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹو کنسیڈر اینڈ اپروول آف کارباپینیمز، یہ پتہ نہیں کس دوائی کا نام ہے، اس کی جو پلانٹ کی جو کنسیڈریشن اور اپروول ہے، اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک پلانٹ کی فارمولیشن ہے، اس کو کنسیڈر اور اپروول کرنا ہے اس کی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہے ہیں جی سٹی اور REIT مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ، اس کے فارمیشن اور اپروول جو کہ ایز اے ہولی اون سبسیڈائزری ہوگی جی سٹی فارما کی، اینڈ ٹو الاؤ فارمیشن آف این اپروول آف فنڈ ریزنگ فار ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ۔ تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ REIT آلریڈی میرا خیال ہے یہ لسٹڈ بھی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اس کے مینجمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کوئی اپروول کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ فنڈ ریز کریں گے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے لیے، اور یہ بھی ایک اچھا ان کے لیے پازیٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹو کنسیڈر اینڈ اپروو ٹو انٹر انٹو ڈسکشن اسٹیج 3 pertaining to the formation of joint venture with international partners for the development of a hospital as published in the company's IPO prospectus۔ تو یہ کوئی انٹرنیشنل پارٹنر کے ساتھ مل کے ایک ہاسپٹل کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا انہوں نے پبلک بھی کیا تھا اور IPO پراسپیکٹس کے کمپنی کے اندر۔ تو اگر کوئی اس کے اندر پہلے سے کام کر رہا ہے تو دیکھ سکتا ہے اس کو میرے حساب سے، اور اینی ادر میٹر ود دا پرمیشن آف چیئر پرسن یا چیئرمین جو بھی ہے۔ تو سارے پوائنٹ اس کے مجھے پازیٹیو لگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اس سٹیج پر بھی اگر آپ اٹھا لیتے ہیں کچھ کوانٹٹی اس کی، یا اگر آپ کچھ شارٹ ٹائم کے لیے 4 مہینے 2 مہینے کے لیے اس کے اندر انٹری لینا چاہتے ہیں تو انٹری لے کے اس سے ایک اچھا گین لے سکتے ہیں۔ اس کا جو کلوز پیریڈ ہے جی وہ 30 جنوری سے لے کر 6 فروری تک کا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے۔ چلتے ہیں اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے چارٹس کی طرف چلیں گے۔ اس کی پی ای ریشو 23.28 ہے، جو کہ سیکٹر کی پی ای ریشو 34.62 سے ابھی بھی بہت درجے بہتر ہے۔ یہ اپنے پیوٹ پوائنٹ 95 روپے 26 پیسے کو کراس کر کے 95 روپے 92 پیسے پر کلوز ہوا۔ پہلی رجسٹنس 98 روپے 52 پیسے کی اور دوسری 101 روپے 13 پیسے کی ہے۔ پہلی سپورٹ 92 روپے 65 پیسے کی اور دوسری 89 روپے 39 پیسے کی ہے۔ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی بات کریں تو RSI جیسی 70 کراس ہوا اوور باٹ ہو چکا ہے، اسٹاک ایسٹک بھی اوور باٹ ہے، 80 سے اوپر گیا، میکڈی بھی بلش ٹرینڈ میں ہے۔ انسائڈر ٹرانزیکشن کی اگر ہم بات کریں تو لگ رہی جی یہ لوڈ ہو جائے، انٹرنیٹ کا شاید ایشو آ رہا ہے تھوڑا سا، اس وقت تک ہاں جی ہو گیا۔ اس کے اندر 23 جنوری کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی بائنگ 12 لاکھ شیئر کی بائنگ ہے جی، اور 10,61,28,000 کی یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی طرف سے بہت بڑی بائنگ ہے، اور ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھیں کہ 88 روپے سے یہ کہاں پر پہنچ گیا، ابھی بھی مناسب ریٹ پر ہے۔ جب بھی اتنی بڑی انسائڈر ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو شیئر کے اندر موومنٹ ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کم از کم یہ 6 ماہ کے لیے رکھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس ریٹ پر ابھی یہ مل رہا ہے
یہ پھر بہت مناسب ریٹ ہے. انہوں نے 88 روپے پر لیا اور ابھی 95 پر ہے. یہ پھر مزید اپ ٹرینڈ میں جا سکتا ہے. چلتے ہیں جی اس کی چارٹ کو دیکھتے ہیں. یہ تو انسائڈر ٹرانزیکشن کے حوالے سے بات ہوگی. اگر آپ چارٹ کو دیکھیں اور تھوڑا سا میں اس کو زوم آؤٹ کروں تو اس نے منتھلی ویکلی ڈیلی کے چینل کے ٹاپ کو توڑا جی ایک دفعہ 29 جنوری کو, اور پھر اس کے علاوہ آج 30 جنوری کو بھی منتھلی ویکلی کے چینل کو توڑا, لیکن کینڈل ذرا تھوڑی چھوٹی بنی لیکن ہے بائنگ کی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں موونگ ایوریج کا انڈیکیٹر یلو اپ ہے, ریڈ اپ ہے, بلو اپ ہے, بولنگر بینڈ کے بالکل ٹاپ پر موجود ہے. اس کے اندر اگر انٹری لینی ہو تو سٹاپ لاس کے ساتھ انٹری لے سکتے ہیں. اور میرے ناقص علم کے مطابق اس کی جو پہلی ریزسٹنس ہے وہ 97 روپے 93 پیسے کی ہے, اور اس کے لیے اس کو منتھلی اور ویکلی کے چینل کے ٹاپ کو کراس کرنا, اس کے اوپر سسٹین کرنا, والیومز کا سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے, تبھی یہ پھر مزید اپ ٹرینڈ میں جانے میں کامیاب ہو پائے گا. اور اگر میں اس کو اپر کیپ کی پوزیشن میں دیکھوں تو 9 روپے 50 پیسے یا 9 روپے 59 پیسے کے اضافے کے ساتھ اگر آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کریں, یا اگر میری اپلیکیشن کھلی ہے میں اس میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں اس کا کل کا اپر کیپ, تو اس کا جو پھر اپر کیپ بنتا ہے وہ پتہ نہیں اپلیکیشن کے اندر شو کیوں نہیں ہو رہا, معذرت چاہتا ہوں جی. اگر آپ لوگ اس کو کوئی تھوڑا پلے بیک سپیڈ بڑھا کے دیکھنا چاہیں تو بالکل دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتا ہوں جی, کیونکہ ہماری میتھمیٹکس اتنی اچھی نہیں ہے. 105 روپے 51 پیسے کا اپر کیپ. تو میری جو اسٹڈی ہے یا میرا ناقص علم ہے, پہلی ریزسٹنس یہ والی جیسے ہی اس کو کراس کرتا ہے تو منتھلی اور ویکلی کے چینل کے ٹاپ کو کراس کرے گا, پھر اس کو سامنا ہوگا 99 روپے 54 پیسے کی ریزسٹنس کا, اور اگر یہ اس کو کراس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں نے یہ ایک لائن لگائی ہوئی ہے 103 روپے 55 پیسے کی. الٹیمیٹ ٹارگٹ اس کا یہ ہوگا, اور اگر اس نے اس کو کراس کر لیا تو پھر اگر اس کو کراس کر لیا اس ریزسٹنس کو تو پھر یہ اپر کیپ کی پوزیشن میں آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور ڈاؤن سائڈ کی بات کریں تو پہلی سپورٹ ہے جی اس کے پاس 94 روپے 32 پیسے کی, اور پھر 93 روپے 56 پیسے کی اگر کوئی کنسیڈر کرنا چاہے, چلیں جی 93 70 کر لیں, اور پھر فائنلی 92 روپے کی سپورٹ کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے سٹاپ لاس بھی. اور اگر کسی نے بہت زیادہ لو سے اٹھایا ہوا ہے تو پھر وہ 89 روپے 83 پیسے کی منتھ کی ریزسٹنس کو ایز اے سٹاپ لاس یوز کر سکتا ہے. زیادہ سپورٹس اس لیے بتاتا ہوں کہ جس کو جو سوٹ کرے وہ کر لے, اور امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اپ ٹرینڈ میں رہے گا اور اپر کیپ کی پوزیشن میں بھی آ سکتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا تجزیہ فائدہ دے رہا ہوگا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. آخر میں اپنی قیمتی دعاؤں کے اندر مجھ ناچیز کو ضرور شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.